فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہر چیز کے حوالے سے ہے اور ہر چیز کو وہ گن چکا ہے، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نشانیاں اتنی ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہی بلند ہے، وہی کبریائی والا ہے، وہ خوبصورتی والا ہے، وہ جلالت والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو گمراہی کے راستے سے خبردار کیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، تابعین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتیاں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اے اللہ کے بندو، اے مومنوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اور جب برے حالات آ جائیں تو تقدیر پر راضی رہو اور صبر کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اے امت اسلام، علم وہ چیز ہے کہ جس کی بلندی اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ علم کس سے متعلقہ ہے۔ اس لیے سب سے افضل علم وہ ہے جو اللہ سے متعلقہ ہو، وہ اللہ جس نے زمین، آسمان اور اس کے درمیانی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ رحمان وہ ہے، اس کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے پوچھئے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا، اتنا ہی اس کا ایمان بھی پختہ ہوگا اور اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے علم رکھنے والے بندے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ولی اور مولا، ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہے جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وہی ولی ہے اور وہی قابل تعریف اور حمید ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، کیا لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا لیا ہے؟ تو اللہ ہی ولی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، اس کو ہدایت دے دے، تو ہی اس کا ولی اور تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی بہترین طریقے سے اس کو ہدایت دینے والا اور اس کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، وہ ہر چیز کا معاملہ انسانوں اور جنوں اور سارے مخلوقات کا معاملہ سنبھالنے والا ہے، وہ ساری مخلوقات کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اپنے ساری مخلوق کا معاملہ خود سنبھالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ولایت ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک عمومی ہے جس میں مومن بھی شامل ہے، جس میں کافر بھی شامل ہے، نیک بھی شامل ہے، برے بھی شامل ہیں۔ اللہ ہی ان سب کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے، ان سب کے معاملات کو وہ چلاتا ہے، ان کے رزق کو بانٹتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سارے لوگوں کی ولایت رکھتا ہے، ان کا ولی ہے، وہ ان سب کے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ اسی طرح دوسری ولایت یہ ہے کہ جو خصوصی ولایت ہے، جو کہ محبت کی اور تائید کی اور نصرت کی ولایت ہے، حفاظت، توفیق اور ہدایت کی نصرت ہے، یہ اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے مختص ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست اور ان کے ولی طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ تو آگ والے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتا ہے،
جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے ولی کے پاس پلٹ آتا ہے، آ کے کہتا ہے آپ ہی میرے ولی ہیں، تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، سب سے بہتر معافی دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کو فرماتا ہے، ان کی ہمت و حوصلے کو بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر نصرت فرمانے والا ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ مومنوں کے لیے مخصوص ہے، اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے فرماتا ہے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان کو جب زخم لگے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے تھے اور اس وقت وہ مشرک تھے۔ انہوں نے اس وقت آ کے بلانا شروع کیا کہ کیا محمد یہاں پہ ہیں علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی جواب نہ دینا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا قوم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ابن الخطاب اس قوم میں ہیں، آپ کے درمیان ہیں؟ پھر ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا کہ اگر یہ سب لوگ مر گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ضرور جواب دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ایسی چیزیں ہی آپ کو ملتی رہیں گی جو آپ کو رسوا کریں گی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دیجئے۔ تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور آپ کا کوئی عزا نہیں ہے، یعنی ہمارا بت جو صنم ہے عزا وہ ہمارا ہے، آپ کا تو عزا نہیں ہے، آپ نے فرمایا جواب دیجئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کسی بندے کا مولا بنتا ہے، اس کا ولی بنتا ہے تو اس کو چنتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جب انسان اپنے رب سے ایک بالش کے برابر قریب ہوتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ کے برابر اس سے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہے تو 2 کھلے ہاتھوں کے برابر اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے اور اللہ اس کو خصوصی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام جو کنویں میں پھینک دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قافلے کو اس طرف بھیج دیا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نکال دیں، عزیز کی بیوی کو مسخر کر دیا۔ یہ ہیں یوسف علیہ السلام جن کو ان اندھیروں میں ڈال دیا گیا تھا جو کہ اس کنویں کے اندھیرے تھے، تو اللہ نے وہاں پہ ایک قافلہ بھیج دی تاکہ ان کو نکال لیا۔ اور اسی طرح جو جیل کے اندر بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو وہاں پہ تعبیر کی ضرورت پیش آئی مختلف لوگوں کو خوابوں کی، تاکہ لوگ ان سے پوچھیں، اور پھر وہاں کے بادشاہ کو اس چیز کا محتاج کیا کہ اس کا کوئی وزیر ہو تاکہ وہ اس کے جو خزانہ ہے اس کو سنبھال سکے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تو نے مجھے زمین کے اندر حکمرانی بھی دی ہے اور مجھے باتوں کی تعویل بھی بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے زندگی دینا ایمان کی حالت میں اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جمع کر دینا۔ اللہ کے بندو، جس کا ولی اللہ ہو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے، فرما برداری کرے، برائیوں سے بچے، اپنے نفس کو درست کر دے، اپنے نفس کو نرم کر دے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیجئے کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے بڑھ کر مسلمان ہوں۔ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ میرا ولی ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مدد کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے اور قناعت کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر ولی ہے، اور اللہ کی ولایت کسی کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کسی کو چاہیے بھی کیا۔
اور جس کو اللہ کی ولایت پر یقین ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رب ہونے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت حاصل کرنے یا پہنچنے کا راستہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، آپ کی نافرمانی سے بچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اس کو کامرانی ملے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے وعدے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھی اور تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہاں پہ آپ کے لیے وہ کچھ ہے جو تمہاری نفس پسند کریں گے، اور وہاں پہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے۔ یہ مہمان نوازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث نبویہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے ہر گناہ و غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو عرش مجید والا ہے، وہ اپنی رحمت کو پھیلانے والا ہے، وہی ولی ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان میں سے کوئی شقی ہے اور کوئی خوش بخت ہے۔ وہ اپنے اولیاء کو عزت دینے والا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، بہت سلامتیاں بھی ان پر نازل ہوں۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی واضح کتاب میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جو اللہ کے ولی اور متقی لوگ ہیں، ان کے بلند مقام کو بیان کیا، بتایا کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کی عاقبت کتنی زبردست ہے۔ کریم اور رحیم پروردگار کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر نہ تو غم ہے اور نہ ان کے حوالے سے کوئی خوف ہے، نہ تو ان کے حوالے سے کوئی غم ہے اور نہ ان کے حوالے سے کوئی خوف ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا باطن بھی ایمان کے ساتھ پاک ہوتا ہے اور ظاہر تقوی کے ساتھ پاک ہوتا ہے، اور جتنا ایمان اور تقوی پختہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا قریب اور اللہ کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ جتنے قریبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے سب سے بہتر کام جو کیا ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے، وہ فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے خوب محنت کی نفل عبادات میں، اتنی عبادتیں کی جتنی وہ کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگا۔ اے امت اسلام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کا ایک بہت بڑا حصہ کہ جس میں بہت سارے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ ولایت کا باب ہے، کہ جب لوگوں نے اپنے اعمال کو صحیح میزان یعنی کتاب اور سنت کے میزان سے نہیں تولا اور سلف صالحین کی فہم کے مطابق انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، بعض لوگوں نے ولایت کے معاملے میں بہت غلو کیا، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اور یہ ولی ان کے سفارشی ہیں اور اللہ کے قریب پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس شبہ کو رد کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے دین ہے جو خالص ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے ولی بنا رکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بارے میں جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بھی ہو اور ناشکرا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ جو غیر اللہ سے عبادت کرتے ہیں ان کی یہ دعا غلط ہے، فرمایا اللہ ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم جس سے کوئی چیز مانگتے ہو وہ قطمیر کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے، اگر وہ
اول تو سنتے نہیں ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن آپ کے اس شرک کا انکار کریں گے، اور قیامت کے دن آپ کے اس شرک کا انکار کریں گے، اور کوئی بھی خبیر کی طرح آپ کو خبر نہیں دے سکتا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ دار بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ قبروں کے اوپر نہ بنایا کرو۔ فرمایا آپ سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے تھے، وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے تھے۔ سنو، تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں، میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حوالے سے صحیح راستہ یہ ہے کہ اولیاء کے معاملے میں نہ تو بہت زیادہ غلو ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ خشکی ہونی چاہیے کہ ہم ان کا انکار ہی کر دیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اندر غلو کر لیں، بلکہ ہم اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ پھر اللہ کے بندو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین چیز کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ کی ذریت پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ و تابعین سے، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے۔ اے پروردگار راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم فرما کر، معافی فرما کر، اپنی مہربانی فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن، اطمینان، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اے اللہ اس خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک اور قوم کا بھلا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری قیادت کی، ہمارے امن کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب فرما جو سرحدوں کے اوپر پہرہ داری صبح و شام کر رہے ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو امن، سکون اور چین عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کی تائید کرنے والا بن جا، ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو بلندی اور عزت عطا فرما دے، قیامت تک کے لیے اس کو عزت اور بلندی عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ کرب زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جس کے اوپر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں ہماری کمائی ہے، ہماری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں ہم نے واپس پلٹنا ہے، ہماری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے متقی اولیاء میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں اپنے متقی اولیاء میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں اپنے متقی اولیاء میں شامل فرما لے کہ جن کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی رنج ہے۔ اے اللہ مسلمان مومنوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اسی طرح مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہے تیرے رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔